بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا صدق الله العلي العظيم. محترم علماء کرام، عزیزوں اور بھائیوں، آج شاید پہلی مرتبہ یہ ماہانہ مجلس مئو میں ہو رہی ہے اور مئو اور اطراف کے احباب اس کے اندر شریک ہیں۔ مئو ایک تجارتی جگہ ہے، کاروبار والے لوگ یہاں ہیں اور پورا علاقہ الحمدللہ ہماری برادری کا، مسلمانوں کا تجارت سے، کاریگری سے، صنعت سے وابستہ ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آج کسب حلال سے متعلق کچھ گفتگو کر لی جائے۔ ہماری اسلامی معیشت کے اندر کسب حلال یعنی پاکیزہ کمائی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے کہ جس کا حکم اپنے رسولوں کو دیا ہے، یعنی ایک ہی حکم ہے، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ کمائی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اس میں اسی آیت کے اسی مضمون کا خطاب الذین آمنوا کو بھی ہے اور الرسل کو بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو، رسولوں کو مخاطب کر کے بھی یہی فرمایا ہے اور ایمان والوں کو بھی مخاطب کر کے یہی فرمایا ہے۔ اس ترتیب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عمل کے صالح بننے میں طیبات کے کھانے کا یعنی کسب حلال کا بڑا دخل ہے۔ اسی لیے پہلے فرمایا کلوا من الطیبات، پاکیزہ غذا کھاؤ، پھر فرمایا واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی قسم کی عبادت ہو، اس میں حلال غذا کا اثر ہے، دخل ہے۔ وہ نماز جو ایسے کپڑے کو پہن کر ادا کی جائے کہ جو ناجائز آمدنی سے تیار کیا گیا ہو، تو نماز قابل قبول نہیں ہے۔ حج کا مسئلہ ہے، آدمی حرام تجارت کرے، کمائی کرے، اس کے بعد حج کرنے جائے، ہو سکتا ہے اس کا فریضہ ادا ہو جائے لیکن وہ حج قابل قبول نہیں ہے۔ جہاں تک صدقات خیرات کا تعلق ہے، مال خرچ کرنے کا تعلق ہے براہ راست، اس کے بارے میں تو صاف فرمایا گیا کہ اللہ تعالی حرام کو، صدقے کو قبول نہیں فرماتے۔ ترمذی شریف کی سب سے پہلی حدیث جو ہے کہ اللہ تعالی حرام مال کے سے صدقہ قبول نہیں فرماتے۔ جس طرح بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اسی طریقے سے غیر طاہر اور ناپاک مال سے صدقہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں۔ ہمیں اپنی آمدنی کے ذرائع کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ کسی راستے سے اس میں ناجائز کا دخل نہیں ہونا چاہیے۔ بعض ذرائع آمدنی تو وہ ہیں کہ جو براہ راست حرام ہے، جیسے سود ہے، جوا ہے، رشوت ہے، ان کو تو حرام جانا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی معمولی سے بھی دیندار مسلمان ہو تو سمجھتا ہے کہ سود دینا جائز نہیں ہے، حرام ہے، سودی کاروبار کرنا منع ہے، رشوت لینا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے۔ لیکن زمانے کے فساد کا یہ اثر ہے کہ حرمت کو جاننے کے باوجود بہت سے لوگ تعویلیں کرتے ہیں، بہانے تلاش کرتے ہیں، بینک سے سودی قرضے لے لیتے ہیں، کاروبار کے اندر سودی معاملات کر لیتے ہیں اور اپنے دل کو تسلی دے لیتے ہیں کہ مجبوری ہے،
لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ مجبوری کی وجہ سے حرام حلال نہیں ہو جاتا۔ تجارت میں بہت سی شکلیں ایسی ہیں کہ ہم اس کو سود نہیں سمجھتے اور وہ سود ہے۔ مثال کے طور پر کوئی تاجر مال فروخت کرتا ہے، اس نے 2 ریٹ رکھ رکھا ہے کہ نقد لوگے تو ایک ساڑی اتنے کی ہے اور ادھار لوگے تو ایک ساڑی اتنے کی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ جس وقت سودا ہو تو یہ متعین ہو جائے کہ ہم کون سا سودا کر رہے ہیں، نقد کا کر رہے ہیں کہ ادھار کا کر رہے ہیں۔ معاملے کے وقت جو سودا ہو گیا وہ پکا ہے اور اسی حساب سے دام طے ہو گیا۔ اب نہ تو اس کی اجازت ہے کہ نقد لیا تھا، کہتے چلو ہم بعد میں پیسہ دیں گے، بڑھا کے دے دیں گے ادھار والا ریٹ سے، یہ جو بڑھا کے دیا جائے گا یہ سود ہوگا۔ نہ اس کی اجازت ہے کہ ادھار سے خریداری کی تھی، اس کے بعد کہہ دیا کہ لوگ کٹوتی کر کے اتنا پیسہ کاٹ کے لے لو۔ جو معاملہ جیسے ہوا تو ویسے ہی کرنا ہوگا، الا یہ کہ مال موجود ہو اور پہلے بکری کینسل کر دی جائے اور نئی بکری کرائی جائے۔ اور بھی بعض شکلیں ہوتی ہیں کہ جس کے اندر سود لازم آتا ہے لیکن اس کو لوگ سود سمجھتے نہیں۔ اسی طریقے سے یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ہمارا مقروض ہے یا وہ ہمارا کاریگر ہے، مزدور ہے، تو اسے بیگاری لیتے ہیں، یعنی عام آدمی کے مقابلے میں اس سے زبردستی کام کراتے ہیں، دباؤ دے کر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر مقروض سے فائدہ اٹھائیں گے تو اس کو تو فقہاء نے صاف سود لکھا ہے، کل قرض جر نفع فهو ربا، ہر وہ قرضہ جس سے نفع اٹھائے جب وہ سود ہے۔ اور ویسے بھی اگر کسی کو جو ہمارا کاریگر ہے، ہمارا مزدور ہے، اس لیے اس سے بگاڑ لے رہے ہیں، یہ اخلاق و مروت کے خلاف ہے۔ اسی طرح کیا مال تیار کر رہے ہیں، کہاں بیچ رہے ہیں، کیسے اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ایک مسلمان کی تجارت میں اور غیر مسلم کی تجارت میں فرق ہونا چاہیے۔ ساڑیوں میں ڈیزائن کے اندر جانوروں کی تصویر، مور ہے، طوطا ہے، ہاتھی ہے اور دوسرے پرندے ہیں اور شیر ہے، اس کو بنا کر اس کو بیچنا تفسیر سازی کے اندر آ جاتا ہے، منع ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے بغیر کام نہیں چلتا، مجبوری ہے۔ جو لوگ اس کے بغیر کرتے ہیں ان کا تو کام چلتا ہے، اللہ تعالیٰ روزی دیتے ہیں۔ کسی بھی راستے سے ناجائز اس کے اندر نہیں آنا چاہیے، حرام نہیں آنا چاہیے۔ تجارت میں وعدہ خلافی، دھوکہ، گھٹیا مال کو بڑھیا بتا کر بیچ دینا، نقلی کو اصلی بتا کر بیچ دینا، یہ سب آمدنی کو خراب کرنے والی چیز ہے۔ اس لیے کسب حلال کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اب سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والصدیقین والشہداء کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو تاجر سچا اور امانت دار ہو وہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اتنا اونچا مقام کیوں مل رہا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ قدم قدم پر امتحان آتا ہے، ذرا سا جھوٹ بول دیں گے، ذرا سا دھوکہ دے دیں گے، ذرا سا وعدہ خلافی کر لیں گے، نفع ہو جائے گا۔ قدم قدم پر قربانی دینی پڑتی ہے اپنے خواہشات کی، اپنے ارمانوں کی اور اپنے بظاہر منافع کی۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ اپنی آمدنی کو دیکھنا چاہیے، اور جو کھلے ہوئے سود ہیں، کھلے ہوئے حرام ہے، جیسے سود ہے، رشوت ہے، تو یہ تو اس سے تو بہرحال بچنا ہے۔ رشوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کا کوئی کام کروا رہے ہیں اور وہ کام کرنے والے کی ذمہ داری ہے، جیسے کوئی افسر ہے
اس کے پاس کوئی آدمی کام کرانے کے لیے آیا ہے، ڈیوٹی کے اعتبار سے اس کو کام کرنا چاہیے، اس کا فریضہ ہے، لیکن کہتا ہے اتنا دو گے تو کریں گے، رشوت ہے۔ اور خود رشوت کی پیشکش کرنا یہ اس سے زیادہ خراب بات ہے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا دینے والا دونوں کو جہنم میں قرار دیا گیا ہے۔ ایسے ہی میراث کے اندر وارثوں کو ان کا حصہ نہ دے کر سارے مال پہ قبضہ رکھنا، وارث کا انتقال ہو گیا، جو وارث ہیں ورثہ کے درمیان تقسیم نہیں کرتے، کچھ لوگ اس سے زائد فائدہ اٹھا رہے ہیں، دوسروں کو حق مار رہے ہیں، جائز نہیں ہے۔ میں جزیات زیادہ نہیں بیان کر سکتا، میرا مقصد اصولی اعتبار سے متوجہ کرنا ہے، کسی بھی لائن کی آمدنی ہو اس پر توجہ ہونی چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت میں تصویر بناتا ہوں، تو انہوں نے فرمایا وہی سنا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تصویر بنائے گا اس کو قیامت کے دن اس سے کہا جائے کہ اس میں جان ڈالو، اور جان نہیں ڈال سکے گا۔ مشکات شریف کی روایت ہے کہ فربا رب وطن، گرم سانس لی اس نے، گھبرا گیا۔ اللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اگر تصویر ہی بنانی ہے تو درخت کی بناؤ اور کسی چیز کی بناؤ، جاندار کی مت بناؤ۔ تو لوگوں کے درمیان تقویٰ تھا، سنتے تھے تو فوراً اس پر عمل کرتے تھے، گھبرا جاتے تھے۔ آج ہم سنتے ہیں ہمارے پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، اس لیے تک تو جو مجلس ہوتی تھی اس میں ہم ذکر کی، تلاوت کی، تصویر کی باتیں کرتے تھے، وہ سب بہرحال الحمدللہ سالکین کا مجمع ہے، ان چیزوں کا تو اہتمام انشاءاللہ کرتے ہی ہوں گے، لیکن معاملات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر ہمارے کہیں پہ کوئی خرابی نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے بتلایا تھا کہ میں اس وقت سفر میں ہوں، دلی پہنچ چکا ہوں، تھوڑی دیر میں ٹرین پر سوار ہونا ہے، اس لیے ضروری سمجھ کر مختصر سی بات کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ معمولات وغیرہ کا اہتمام تو ہوتا ہی ہوگا، جس میں سب سے اہم نماز با جماعت کی پابندی ہے، دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ ایک بات میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ لوگ معمولات کے اندر تلاوت کو شمار نہیں کرتے، تسبیح کی اہمیت ہے، ذکر کی اہمیت ہے، لیکن قرآن پاک کی تلاوت کو دوسرا نمبر تیسرا نمبر دیا جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ نماز با جماعت کے بعد دوسرا نمبر قرآن پاک کی تلاوت کا ناغہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ایک معمول کی مقدار بنانا اس کو گھٹنا بھی نہیں چاہیے۔ تصویر میں کچھ کمی بیشی ہو جائے وہ قابل برداشت ہے، لیکن قرآن کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہر گھر کے اندر صبح سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت سے انشاءاللہ اس کی برکت ہوگی، نورانیت پھیلے گی، اللہ کی رحمت نازل ہوگی، سکینت نازل ہوگی۔ قرآن کی تلاوت پر سکینت نازل ہونے کی تو صراحت ہے حدیث کے اندر۔ معمولات کو بھی درست رکھیں اور اپنے اعمال پر خود نظر رکھیں کہ کہیں سے کوئی غلط کام نہ ہو رہا ہو۔ بیعت کے وقت توبہ کرتے ہیں اور وعدہ کرتے کہ انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور اگر ہو گیا تو توبہ کر لوں گا، یہ وعدہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو ہر طرح کے معاشرے سے بچانا چاہیے، اور کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اس کی تلافی کرنی چاہیے۔ جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔